آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے وہ ہے مرثیے کا تاریخی پس منظر۔ تو آئیے آج ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چلیں۔ کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو خون چکا باب رقم کیا، اس کا تاریخی پس منظر ہی مرثیے کا پس منظر ہے۔ کربلائی مرثیوں کا تاریخی پس منظر درج ذیل ہے۔ مرثیے کی مزید وضاحت کے لیے میدان کربلا کے تاریخی پس منظر کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ خلاصہ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلیفہ ہوئے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس دوران اسلام کے خلاف اس قدر مخالفت نے زور پکڑ لیا کہ قطامہ نامی ایک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بوقت نماز فجر کے کوفہ کی ایک مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم سے انہیں قتل کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق امام حسن خلیفہ ہوئے۔ انہیں بار بار امیر معاویہ کی بیعت کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق اس کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ پھر خفیہ سازش سے امیر معاویہ نے امام حسن کی زوجہ کے ہاتھوں انہیں زہر دلوا دیا۔ حضرت امام حسن کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے وصیت کر کے امامت کا فرمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تفویض کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام اور عراق کے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لے کر اپنے ولی عہد کے لیے راہ ہموار کی۔ امیر معاویہ نے اس سلسلے میں مدینہ جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، لیکن اب وہ خلافت کا دور نہ رہا تھا، بلکہ اصلیت تو یہ ہے کہ اب خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی تھی، اور خلافت اور بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا جو لوگ خوشی سے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، ان پر سختی کی گئی اور بیعت ہونے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن عام لوگوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ قدرے مختلف تھا۔ ان کے ساتھ چالاکی سے کام لیا گیا اور ایک چال چلی گئی۔ اہل کوفہ کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خطوط بھجوائے گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید سے جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جب یہ خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے موصول کیا تو انہوں نے اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے قبل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عزیز مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کی خاطر پہلے ہی کوفہ روانہ کر دیا۔ جب حسینی قافلے نے تیاری مکمل کی اور سفر پر نکل پڑے تو ابھی راستے میں تھے کہ مسلم بن عقیل اور اس کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، جو حالات کا جائزہ لینے کی خاطر قافلے کی روانگی سے پہلے ہی کوفہ گئے ہوئے تھے۔ امام حسین نے سفر جاری ہی رکھا۔ ادھر سے یزید کو خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس نے ایک لشکر ہور کی سربراہی میں امام حسین کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ اس یزیدی قافلے کا مقصد یہ تھا کہ نہ ہی حسینی قافلے کو واپس جانے دیا جائے گا اور نہ ہی آگے بڑھنے کا راستہ دیا جائے گا۔ ہر طرف سے اس قافلے کو گھیر لیا جائے اور گھیر کر کربلا کے میدان میں لایا جائے۔ یہاں پر عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ خور کے قافلے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ نے دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف خور کے سپاہیوں بلکہ مویشیوں یعنی گھوڑوں وغیرہ کو بھی سیراب کر دیا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا اور محرم کی 2 تاریخ کو حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہاں حسینی قافلے کو دریا کے کنارے خیمہ لگانے سے روکا گیا اور دریا کے کنارے خیمہ نہیں لگانے دیا گیا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے دریا کے کنارے پہرا سخت کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا
اور یہ شرط رکھی گئی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیعت کریں گے تو پھر پانی ان کو دیا جائے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کسی بھی طرح بھی بیعت پر راضی نہ ہوئے۔ یزیدی فوج کا سردار عمر ابن سعد تھا۔ اس کی مدد کے لیے چاروں طرف سے یزیدی فوجیں برابر چلی آتی تھیں۔ ادھر پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا برا حال تھا۔ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے زیادہ پیاسے تھے اور ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سکینہ پیاس سے بے قرار ہو گئیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پانی کی فرمائش کی کہ وہ جنگ کرتے کرتے پانی کی مشق بھرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے شیر خوار بیٹے اصغر پیاس سے بے حال ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو پانی پلانے کے لیے لے گئے کہ شاید بچے کو دیکھ کر ان ظالموں کو ترس آ جائے، مگر ان ظالموں نے پانی کے بجائے ایک تیر ان کے حلق میں پیوست کر دیا اور اس طرح پیاسے اصغر بھی شہید ہو گئے۔ محرم کی 10 تاریخ قیامت کا دن تھا۔ جنگ کی تیاریاں بالکل مکمل تھیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے بجائے صلح کی پیشکش کی اور یزیدی فوج کے سامنے ایک معرکہ آرا خطبہ دیا اور کسی پر تو کچھ بھی اثر نہ ہوا جناب خور امام حسین رضی اللہ کی فوج میں آ ملے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی اور عابد بیمار کے علاوہ تمام مرد شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور خیموں میں آگ لگائی گئی، خواتین کو گرفتار کیا گیا اور انہیں یزید کے منحوس دربار میں پیش کیا گیا۔ کربلائی مرثیہ اسی دردناک داستان کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ تھا مرثیے کا تاریخی پس منظر جو بیان کیا گیا ہے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر محمد علی جوہر نے مرثیے کے حوالے سے کہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، مرثیے کا تاریخی پس منظر۔